ایک آجانہ گزارش، ایک سوال ڈاکٹر عامر صاحب میرپور سے آئے ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ کی خطابات ٹی وی ڈی ایم پر سنا، یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر سنتا رہا ہوں، باقاعدہ نوٹس بھی لیتا ہوں الحمدللہ۔ آپ کی خطابات میں قرآن و سنت، سائنسی دلائل اور عربی عصری تقاضوں کو پورا کرنے والے ایسے نکات ہوتے ہیں جو بڑے بڑے علماء سے نہیں سننے کو ملتے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جناب دوسرے مکاتب کے فکر کے لوگوں کے خلاف کافی شدت فرماتے ہیں۔ میں نے میرپور میں ایک دوست کو جو دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، آپ کے ڈی ایم پر خطاب سنائے، جس پر اس نے کہا کہ آپ انہیں بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر جناب تھوڑی نرمی فرمائیں تو زیادہ افراد آپ کے پیغام سے مستفیض ہوں گے۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، بلکہ ایک مشورہ دیا ہے کہ میں اپنی گفتگو میں بہت سختی کرتا ہوں۔ یاد رکھیے آج دن تک میں نے اپنی گفتگو میں کبھی کسی مکتبہ فکر کے شخص کا نام نہیں لیا، کسی مکتبہ فکر کا میں نے نام نہیں لیا۔ آج تک کسی کنونشن میں نے کسی غیر نظریاتی شخص کا نام نہیں لیا۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ گستاخ برے ہیں، گستاخ رسول برے ہیں، ان کو برا بلا کہتا ہوں، اور ظاہر ہے یہ کہنا ہمارا حق ہے۔ اگر ہم نہیں کہیں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں۔ دیکھیے آج میں نے پوری گفتگو صہیونیوں کے متعلق کی ہے، زائنسٹ موومنٹس کے متعلق کی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ فلاں شخص، میں کہوں کہ امریکہ کے ہواری برے ہیں، تو کوئی شخص یہاں کھڑا ہو کے کہے آپ نے مجھے برا کہا، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ امریکہ کا ہواری ہے، امریکہ کے ایجنٹ ہے۔ بھائی میں نے تجھے برا کہا تھا، میں نے تو کہا ہے کہ امریکہ کے ہواری برے ہیں، تجھے تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ تو جب میں کہتا ہوں گستاخ رسول برے ہیں تو جسے تکلیف ہوتی ہے پتہ چلا وہ گستاخ رسول ہے، وگرنہ میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا۔ اور یاد رکھیے اگر گستاخ رسول کے خلاف آج ہم بات نہیں کریں گے تو آج جو صوفی نور محمد، صوفی محمد بن کے کر رہا ہے، یہ یہاں ڈوڈیال میں بھی ہوگا۔ آقا کے گستاخوں کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہمارا فرض ہے، ماننا کہ وہ نازک ہیں، نازوں سے پلے ہیں، ہم کیوں نہ جلائیں ان کو، ہم بھی تو جلے ہیں، ہم کیوں نہ جلائیں ان کو، ہم بھی فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔